اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ قصص الانبیاء ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، کتاب ہے دارالسلام کی، اس میں سے ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی۔ اور یہ ایک طویل قصہ ہے جو کہ کئی دنوں پہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی تھے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اور نبی بنایا بلکہ ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر آپ کا ذکر فرمایا ہے، بعض مقامات پر اختصار کے ساتھ اور بعض مقامات پر تفصیل کے ساتھ۔ اور ہم کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے یہ قصے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ کتاب میں اسی طرح سے لکھا ہوا ہے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن اور صحیح حدیثہ کی روشنی میں ہی ہم یہ قصے بیان کریں۔ تو یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، ان کا ہم بھی ذکر کریں گے۔ اب حضرت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو راہ ہدایت دکھانے اور ظلم و ستم سے روکنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاسیم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا۔ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ منظر دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واقعے کو پہلے مختصر طور پر بیان فرمایا، پھر اس کی تفصیل بیان کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے نبی کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ صحیح بیان فرمائیں گے۔ کس نبی کے سامنے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس قدر صحیح کہ سننے والا تمام واقعات کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی تھی، کا مطلب یہ ہے کہ فرعون نے ظلم و طغیان اور بغاوت اور عصیان کا راستہ اختیار کیا، دنیا کی زندگی کو اہمیت دی اور رب عظیم و برتر کی اطاعت سے سرتابی کی، اور جعل اہلہا شیعاً، وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، یعنی اپنی رعیت کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ان میں ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا۔ اس سے مراد بنی اسرائیل کی قوم ہے جو اللہ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اس زمانے میں پوری دنیا میں سب سے افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس ستم گر ظالم اور بدکردار کافر کو مسلط کر دیا جس نے انہیں غلام بنا لیا اور ان سے ادنا ترین پیشوں کا ذلیل ترین کام لیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ فرعون بنی اسرائیل سے اس قدر برا سلوک اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل اپنی الہامی کتابوں کی روشنی میں آپس میں ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان ذکر کرتے تھے کہ آپ کی اولاد میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں مصر کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ آپ نے یہ بات غالباً اس وقت فرمائی تھی جب مصر کے بادشاہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہما کی عزت پامال کرنے کی کوشش ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا۔ بنی اسرائیل میں یہ بشارت مشہور تھی، ان سے سن کر کپتی بھی اس کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ خبر فرعون تک بھی پہنچ گئی۔ جب رات کے وقت بادشاہ کی محفل جمی ہوتی تھی تو کسی دربانی نے اسے یہ بات بھی سنا دی۔ اس نے اس لڑکے کی پیدائش کے خوف سے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا، لیکن تقدیر کی آگے تدبیر نہیں چلتی۔ امام سدی رحمہ اللہ نے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی اور مصر کے تمام قبطیوں کے گھر جلا گئی، لیکن بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس خواب سے خوفزدہ تھا، اس نے اپنے کاہنوں، عالم اور جادوگروں کو جمع کیا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھی۔
انہوں نے کہا یہ لڑکا انہی میں پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر تباہ ہو جائیں گے، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم جاری کر دیا۔ فرعون بنی اسرائیل کو ملنے والی بشارت اور اپنے خواب کی وجہ سے بے حد خوف زدہ ہوا، لہٰذا اس نے ہر طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی نہ ہو، حتیٰ کہ اس نے کچھ مردوں اور داعیہ عورتوں کو اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ جو عورتیں امید سے ہوں ان کے پاس جائیں، ان کے ہاں پیدائش کے اوقات کا علم رکھے۔ چنانچہ جب بھی کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا وہ جلاد اسی وقت اسے ذبح کر دیتے تھے۔ متعدد مفسرین نے بیان کیا ہے کہ قبطیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکے قتل کرنے کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے اور خطرہ ہے کہ ان کے بڑے مرتے جائیں گے اور بچے قتل ہوتے جائیں گے، تو ایک وقت آئے گا جب ہمیں وہ کام خود کرنے پڑیں گے جو بنی اسرائیل کرتے تھے۔ تب فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال رہنے دیے جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے۔ آپ کی والدہ فکر مند ہوئی اور انہوں نے حمل کے ابتدائی ایام ہی سے احتیاط کی، ان سے حمل کی علامات بھی ظاہر نہ ہوئی جس کی وجہ سے دوسروں کو حمل کا علم نہ ہو سکا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ ان کے لیے ایک صندوق بنا لیں۔ آپ کا گھر نیل کے کنارے پر تھا، آپ نے صندوق کو ایک رسی سے باندھ دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور جب خطرہ محسوس کرتی تو آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیتی، خود رسی کا سرا پکڑے رکھتی۔ جب خطرہ دور ہو جاتا تو رسی کے ذریعے سے صندوق کھینچ کر بچے کو نکال لیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف جو وحی کی گئی، اس وحی سے مراد الہام اور رہنمائی ہے۔ ایک دن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو دریا میں ڈالا لیکن اس کی رسی باندھنا بھول گئی۔ صندوق دریائے نیل کے پانی میں بہتا چلا گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لونڈیوں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق نکال لیا لیکن اسے کھولنے کی جرت نہ کی، بلکہ اسے فرعون کی ملکہ آسیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت آسیہ نے جب صندوق کھولا اور کپڑا ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور نبوت سے روشن نظر آیا۔ جب ان کی نظر آپ کے چہرے مقدس پر پڑی تو ان کے دل میں آپ کی شدید محبت پیدا ہو گئی۔ جب فرعون آیا تو بولا یہ کیا ہے اور اسے ذبح کر دینے کا حکم دے دیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے مزاحمت کرتے ہوئے فرمایا قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے کہا تیرے لیے تو ہے، میرے لیے نہیں، زبان کی کہی ہوئی بات حقیقت بن جایا کرتی ہے۔ آسیہ علیہ السلام نے کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ فائدہ عطا فرما دیا جس کی انہوں نے امید ظاہر کی تھی۔ دنیا میں یہ فائدہ کہ انہیں آپ کی وجہ سے ہدایت نصیب ہوئی، اور آخرت میں یہ کہ آپ کی وجہ سے انہیں جنت میں ٹھکانہ مل گیا۔ انہوں نے فرعون سے کہا او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ انہوں نے آپ کو اس لیے منہ بڑا بیٹا بنا لیا کہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ لوگ انجام سے بے خبر تھے، انہیں معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے نکلوا کر فرعون اور اس کی فوج کو تباہ کرنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں چلے گئے۔ ادھر ان کی والدہ محترمہ بیٹے کی جدائی اور فراق میں سخت غمگین ہو گئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو تسلی دی اور آپ کا بیٹا نہایت خوبصورت تدبیر سے لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دیں، اور اس سے غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں، اور اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، لہٰذا وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو کچھ خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی اس پر دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ سو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور اس کی خواہی سے پرورش کرے۔ بس ہم نے اس طریق سے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کھائیں اور معلوم کر لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچ گئے تو ان لوگوں نے آپ کو کچھ کھلانا پلانا چاہا، لیکن آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا اور نہ کوئی اور چیز قبول کی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے، آپ کو ہر طرح غذا دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کچھ نہ کھایا پیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ انہوں نے آپ کو عورتوں کے ہاتھ بازار بھیجا کہ شاید کوئی ایسی عورت مل جائے جو آپ کو دودھ پلا سکے۔ وہ لوگ وہاں کھڑے تھے اور عورتیں جمع تھی کہ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ وہ آپ کو جانتی ہے، بلکہ کہا کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور ہو بھی وہ اس بچے کے خیر خواہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کی تو ان لوگوں نے کہا تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کے خیر خواہ ہوں گے اور اس پر شفقت کریں گے۔ وہ بولی وہ بادشاہ کو خوش کرنا چاہیں گے اور اس سے فائدے کی امید رکھیں گے۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کے گھر گئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کو اٹھا لیا اور آپ کو دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ ایک آدمی نے جا کر فوراً آسیہ علیہ السلام کو خوشخبری دی۔ آسیہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلا لیا اور انہیں وہیں رہنے کی پیشکش کی اور کہا کہ ان پر ملکہ کی نظر عنایت ہوگی۔ انہوں نے یہ پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی اور عرض کی کہ میں بال بچوں والی ہوں اور میرا خاوند بھی موجود ہے، اس لیے خاوند کی خدمت اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے اپنے گھر میں رہنا پڑے گا۔ میں تو دودھ پلانے کی خدمت اسی صورت میں انجام دے سکتی ہوں کہ آپ بچے کو میرے ساتھ ہی میرے گھر رہنے دیں۔ آسیہ علیہ السلام نے اجازت دے دی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تنخواہ مقرر کر دی، اس کے علاوہ انعام و خلعت سے نوازا۔ آپ بچے کو لے کر گھر آ گئیں اور اللہ نے بیٹے کو ماں سے ملا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، پھر ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ ازردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی اللہ نے آپ کو واپس پہنچانے کا رسول بنانے کا وعدہ فرمایا تھا تو اب واپس پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی رسالت کی خوشخبری بھی سچی ہے جو ضرور پوری ہوگی۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگ اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ سچا ہے۔ اگر اللہ نے جنت اور جہنم کا وعدہ کیا ہے تو وہ بھی سچ ہو کے رہے گا۔ جس رات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات یاد دلاتے ہوئے فرمایا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت اور مقبولیت تجھ پر ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، یعنی تجھے آرام و آسائش کے ساتھ بہترین غذا اور بہترین لباس ملے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تجھے میری خصوصی حفاظت حاصل ہے، کیونکہ میں نے تجھ پر احسانات فرمائے اور تیرے لیے وہ کچھ مقدر فرمایا جس کی قدرت میرے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے یاد کر جب تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے محل میں پہنچے اور پھر وہاں سے واپس اپنی ماں کے پاس آ گئے، اور اس طرح ان کی پرورش ہوئی اور وہ قتل ہونے سے بچ گئے۔ جس طرح فرعون جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کر رہا تھا اس سال، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس انجام سے بچ گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو ان کی ایک قبطی کے ساتھ قبطی کی اتفاقی ہلاکت ان کے ہاتھوں سے ہو گئی۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اگلی دفعہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب